بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فلسفیانہ بات ہے کہ ہر کام کو اسلامی زاویہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ ہی دیکھا جانا چاہیے۔ ہماری زندگی کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے علاقائی معاشرے، اپنی خاندانی عادات، اپنی ذاتی افکار، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک کام کو، ہر ایک کلام کو اسلامی طور پر جانچا جانا لگے تو ہم کریں گے کیا سوائے گنتی کے چند کاموں کے۔ سامعین کرام، الحمدللہ یہ باتیں میری کسی سوچ کا شاخسانہ نہیں، اور ثم الحمدللہ کہ نہ ہی میں ان باتوں کا ہم نوا ہوں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا خوفناک فلسفہ ہے کہ جس کے دام میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی بہن پھنسے نظر آتے ہیں، بلکہ اس ابلیسی دھوکہ دہی میں مسحور نظر آتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ایسے بھائیوں اور بہنوں کو شاید میرے یہ الفاظ کچھ سخت محسوس ہوں، لیکن کسی ناراضگی یا غصے کے اظہار سے پہلے میری ساری مکمل بات کو پوری توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ سن لیجئے، اور جو میں اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین سنانے جا رہا ہوں، انہیں سنیے اور دیکھیے، بلکہ سمجھیے کہ یہ فلسفہ آپ کو کہاں لے جانے والا نظر آتا ہے۔ چند روز پہلے میرے دفتری کام کے دو ساتھی میرے سامنے بیٹھے کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ ان کی بات چیت بسنت کے تہوار کی طرف ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی یہ تہوار غیر اسلامی ہے۔ ایک بھائی نے جواب دیا کہ اب ہر کام تو اسلام کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا، کچھ اپنی اپنی رسمیں بھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے بھائی نے ایک اور فلسفہ پیش کیا کہ ہر قوم کے اپنے اپنے تہوار اور عادات ہیں، اسلام ان سے منع تو نہیں کرتا، اور نہ ہی ہر ایک کو اسلام کے مطابق جانچا جا سکتا ہے، یعنی نہ ہی ہر ایک کام کو اسلام کے مطابق جانچا جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ کسی جغرافیائی تقسیم کی بنا پر مختلف علاقوں میں آباد مسلمانوں کو الگ الگ قوم سمجھنا درست ہے یا غلط، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر کسی وقت بات کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تو میں صرف اس موضوع پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنا کوئی بھی کام اسلامی حدود اور احکام سے خارج ہو کر کرنا چاہیے یا نہیں۔ آئیے سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے محبوب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے، اسے سمجھنے، اسے ماننے اور اسے اپنانے کی ہمت دے، اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہمارے خاتمے فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگے گی، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ ایسی بات کرنے والا شخص بہت ہی زیادہ جھگڑے ڈالنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204۔ میرے محترم سامعین، اپنی گفتگو کے آغاز میں نے جس فلسفے کا ذکر کیا ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ بظاہر اچھی اور خوبصورت لیکن در حقیقت فساد برپا کرنے والی اور ہلاک کر دینے والی باتوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو اسلامی حدود سے خارج کرنے کے نتائج ہم سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مذکورہ بالا فرمان کی روشنی میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ
وہ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ جب وہ اپنے یا کسی اور کے کسی کام کو اسلامی احکام کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا چاہتے تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی حدود سے خارج ہو کر فساد بپا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن شیطان انہیں ان کے اپنے ہی دل کا حال جاننے نہیں دیتا، اور ان کا رب جو مہربان ہے وہ انہیں اس کی خبر دے کر اس کے انجام سے باخبر کرتا ہے تاکہ وہ اس دردناک انجام سے بچ سکیں۔ محترم سامعین، کسی بھی کام کو اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کرنے والا خواہ کچھ بھی سمجھتا رہے اور اپنے کام اور اپنے افکار کو خواہ کتنے ہی دل پذیر الفاظ میں بیان کرتا رہے، وہ غلطی پر ہی ہوتا ہے اور فساد کا سبب ہی بنتا ہے۔ بظاہر اچھی اور خوبصورت نظر آنے والی ایسی باتیں کرنے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ ایسا شخص فساد ڈالنے والا اور جب وہ حق بات سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالنے کی ہی کوشش کرتا ہے اور کھیت اور نسل تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا، اور حق بھی یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں وہ کچھ بھی جانتا ہے جو مخلوق اپنے ہی بارے میں نہیں جانتی۔ لہذا ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اپنے اعمال یا عقائد میں کسی کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے سے مستثنا قرار دینے والے بھائی بہنیں اپنی سوچوں، خیالات و افکار اور اپنے لیے اختیار کردہ فلسفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے سامنے پیش کریں اور یقین کر لیں کہ انہیں اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا اور اللہ کے دین کو ماننے والوں کا کھلا دشمن شیطان ملعون دھوکہ دے رہا ہے اور خود ان کے اپنے ہی اندر کا حال جاننے سے روکے ہوئے ہے۔ اب اس کے بعد اس نقطے پر غور کیجئے، اس بات پر غور کیجئے کہ وہ لوگ جو نہ صرف ایسے غیر اسلامی فلسفوں کو مانتے ہیں اور واضح احکام آنے کے باوجود اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے، بلکہ انہی غیر اسلامی فلسفوں پر اصرار کرتے ہیں، ان کی حالت بالکل اسی شخص کی طرح ہے جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ صرف اپنی معاشرتی عزت اور اپنے نام و نمود کی خاطر وہ درست بات کو نہیں مانتا کہ اگر مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ بھی سنیے، ابھی جو آیت مبارکہ آپ کو سنائی گئی اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو تو اس کی معاشرتی عزت اسے گناہ کے ساتھ روک لیتی ہے، حق قبول کرنے سے روک لیتی ہے، پس اس شخص کے لیے تو جہنم کافی ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی جن کا مطمع نظر ہمیشہ اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، خواہ انہیں اس کے لیے اپنا آپ ہی قربان کرنا پڑے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 207 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ ہی اللہ کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی نرمی کرنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین، بظاہر اچھی اور دل آویز باتیں کرنے والوں کی دلی حالت اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ کی تابع فرمانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، جی ہاں حکم دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کو حکم دیتا ہے اللہ جو اکیلا خالق ہے اور باقی ہر کوئی اس کی مخلوق ہے، وہ علیم، وہ خبیر، اپنے ایمان لانے والے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تم سب کا واضح طور پر کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 208۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور فرامین سننے کے بعد بھی جو مسلمان اللہ کی مقرر کردہ راہوں پر ثابت قدمی سے چلنے کی بجائے اس قسم کی جہنم تک لے جانے والی سوچ کا شکار رہیں جس کا آغاز میں نے ذکر کیا، اور ایسی باتوں اور مختلف فلسفوں کے نشے میں ڈگمگاتا پھریں اور اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے یا کام کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھنا نہ چاہیں اور اپنے کسی بھی کام یا کلام کو اسلامی حدود سے خارج ہو کر کریں اور اپنے کیے ہوئے کو درست بھی سمجھیں، وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اور جب وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم لوگ تمہارے پاس واضح احکام آنے کے بعد بھی ڈگمگا جاؤ تو پھر جان رکھو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 209 ہے۔ سامعین کرام توجہ فرمائیے، غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قوت و جبروت کے زبردست ہونے کی یاد دلا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایسے لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے اور اپنا ہر عقیدہ اور ہر کام اور ہر کلام اسلام کے مطابق نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قوت و سطوت کے ساتھ ہم پر گرفت کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ بڑی حکمت والا ہے، اور یہ اس کی حکمت میں سے ہے کہ تم لوگوں کو سمجھاتا ہے اور تم لوگوں پر گرفت کرنے میں، تم لوگوں کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اسی لیے یہ سب کچھ بتانے سمجھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سمجھاتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ فیصلوں کا وقت آ جانے سے پہلے باز آ جاؤ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ تو کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان لوگوں کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائیں اور ان لوگوں کا معاملہ نمٹ جائے؟ اور یاد رکھو اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پلٹنے ہیں۔ ان آیات شریفہ کے سننے کے بعد اللہ جل جلالہ کے ان فرامین مبارکہ پر بھی غور فرمایا جانا چاہیے سامعین کرام کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے میں کسی ایمان والے مرد یا اور کسی ایمان والی عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا، یعنی کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے۔ اور یاد رکھو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آیت تمام تر معاملات کے بارے میں عام ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں حکم فرما دیں تو کسی کے لیے اس حکم کی مخالفت کی گنجائش نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی کے لیے اس فیصلے میں کوئی اختیار رہتا ہے، یعنی اس پر وہ یہ فیصلہ قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اختیار نہیں رہتا، اس پر وہ فیصلہ قبول کرنا ہی فرض ہے، اور نہ ہی اس فیصلے کے بارے میں کوئی اور رائے پیش کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہے یا کوئی اور بات کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہرگز نہیں، اور آپ کے رب کی قسم
یہ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہرگز نہیں، اور آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو ان کے اختلافات میں حاکم نہ مان لیں، یعنی آپ کو یہ لوگ اپنے اختلافات میں حاکم نہ مان لیں اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کے بارے میں اپنی جانوں میں کوئی شک نہ پائیں، اپنے اندر کوئی شک نہ پائیں اس فیصلے کے بارے میں، اور مکمل اطاعت کے ساتھ اپنا آپ حوالے کر دیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری ساتھ آئی ہوئی چیز یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث شریف امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح سنہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ہوشیار رہیں کہ اس نافرمانی کی وجہ سے کہیں انہیں کوئی مصیبت یا دکھ دینے والا عذاب نہ آن پکڑے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہیں یہ باتیں اور ان آیات کے حوالے دیے ہیں، اور امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع البیان لأحکام القرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کسی معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ لوگ اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کے علاوہ کوئی اور چیز اختیار کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے کیے ہوئے فیصلے کی مخالفت کریں۔ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کام کرنے یا کسی کام سے باز رہنے کے کسی بھی فیصلے میں ان کی نافرمانی کی تو فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یقیناً ایسا کرنے والا درست راستے سے ہٹ گیا اور ہدایت اور رشد کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پر چلا۔ اللہ کرے کہ وہ اپنے ان فرامین کو ان مسلمانوں کی سوچ و فکر کی درستگی کا سبب بنا لے جو اپنے کسی بھی عقیدے، قول یا عمل کو اسلام کے مطابق جانچے جانے سے مستثنی سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر کام میں اسلام تو نہیں ہوتا، یا یوں کہ ہر کام اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جانا تو فی زمانہ ممکن نہیں، اور اسی قسم کی دیگر طرح طرح کی باتیں بنا کر اپنے عقائد، سوچوں، افکار، عادات، افعال اور اعمال کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد، سوچیں، عادات اور اعمال کی بنا پر اسلامی احکام کو نہیں پرکھا جاتا، بلکہ اسلامی احکام کے مطابق لوگوں کے عقائد، سوچوں، عادات اور اعمال کو پرکھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام لوگوں کے عقائد، سوچوں، عادتوں اور اعمال پر حجت ہے، نہ کہ لوگوں کے عقائد اور سوچیں اور عادات اور اعمال اسلام پر حجت۔ لہٰذا کسی مسلمان کو یہ سوچ زیبا ہی نہیں دیتی کہ ہر کام میں اسلام کیوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی حیل و حجت، منطق و فلسفے اور تعویل وغیرہ میں گھسے بغیر اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکمل تابع فرمانے والی زندگیاں بسر کرتے کرتے اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔